ہشاشین، تاریخ کا خونخوار گروہ جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا۔ یہ گروہ مسلمانوں کے خلاف کیوں تھا؟ معزز دوستو، اس وقت سکرین پر آپ جس قلعے کو دیکھ رہے ہیں اسے قلعہ مسیاف کہا جاتا ہے، جو آج کے دور میں شام کے اندر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہی قلعہ دنیا کی تاریخ کے سب سے خطرناک گروہوں میں سے ایک گروہ کا مرکز تھا، جنہیں الحشاشین یا اسیسنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس دور میں مسلم دنیا کے مختلف علاقوں میں سرگرم تھے اور اپنی خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے پورے مشرق وسطی میں خوف کی علامت بن چکے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ میں مہارت رکھنے والا یہ گروہ جس کے پیچھے پڑ جاتا، وہ شخص چاہے کتنا ہی طاقتور، با اثر یا ذہین کیوں نہ ہو، اس کا بچنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ ان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ایران میں تھا، لیکن شام میں بھی ان کی ایک مضبوط شاخ موجود تھی، اور اسی شاخ کا مرکز یہی قلعہ مسیاف تھا۔ آج کے دور میں جب بھی کسی سیاسی یا فوجی شخصیت کے قتل کے لیے لفظ اسیسینیشن استعمال ہوتا ہے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل انہی اسیسن سے نکلا ہے۔ مشہور سیاسی اور عسکری شخصیات کو منظم انداز میں چن چن کر قتل کرنے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، اس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور تک یہ گروہ پورے مشرق وسطی میں دہشت پھیلا چکا تھا، اور ان کے ہاتھوں کئی سیاسی رہنما اور مسلمان علماء قتل ہو چکے تھے۔ اب ان کی ٹارگٹ لسٹ میں اگلا نام تھا امیر صلاح الدین یوسف، یعنی وہی شخصیت جسے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان دونوں کے ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1174 عیسوی میں جانا پڑتا ہے، جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا، جو صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے اور اس وقت مسلم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے حکمران تھے۔ نور الدین زنگی کے بعد ان کی سلطنت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان جیسا مضبوط جانشین موجود نہیں تھا۔ ان کے کم عمر بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا، جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ نتیجتاً اصل اقتدار وزیروں اور امیروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ محل کے اندر سازشیں شروع ہو گئی، جس سے زنگی سلطنت کمزور ہونے لگی اور بغاوتوں کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ دوستو، ان حالات کی مسلسل خبریں مصر میں موجود صلاح الدین ایوبی تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ خاموش رہتے اور حالات کو بگڑنے دیتے، جو صلیبی طاقتوں اور خود مصر کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، یا پھر آگے بڑھ کر زنگی سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور دمشق کے با اثر وزیروں اور امیروں کو ایک سخت خط لکھا، جس میں واضح کیا گیا کہ اگر نور الدین زنگی کو ان پر زیادہ اعتماد ہو